اللہ رب العزت جل جلالہ و جل شانہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہودی علماء کو یہ حکم دیا اور ان کی اس بری صفت کو بیان کیا کہ جو یہودی علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جو توریت کے اندر انجیل کے اندر بیان کیے گئے تھے، ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ نہ صرف چھپاتے تھے بلکہ حق کے ساتھ ساتھ باطل کو ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد تو یہ تھا کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل نہ ہوں، لوگ ان کو اپنا بڑا نہ سمجھیں، ان کو اپنا سردار نہ سمجھیں، بلکہ ہماری سرداری وہ قائم رہے۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا تھا، اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کو جو یہودی جو مالدار لوگ ہوا کرتے تھے وہ ان کو پیسہ دیتے، کچھ آسائشیں فراہم کرتے کہ تم لوگ نبی پاک علیہ السلام جو آخری نبی ہیں ان کے اوصاف کو چھپاؤ، ظاہر نہ کرو، کیونکہ اگر ظاہر کرو گے تو لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، ان کی طرف مائل ہوں گے تو ہماری سرداری خطرے میں پڑے گی۔ تو یہ اللہ کی جو آیتیں جو تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف پر مشتمل تھیں، آپ کی خوبیوں پر مشتمل تھیں، تو یہ ان آیتوں کو یا تو چھپا لیتے تھے، بیان ہی نہیں کرتے تھے، اور اگر بیان بھی کرتے تو اس میں کچھ ملاوٹ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق کے ساتھ باطل کو ملانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جب اللہ پاک نے سارے نبیوں سے عہد لیا، پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، اس رسول کی نشانی کیا ہوگی، صفات کیا ہوں گی، مصدق لما معکم، وہ رسول تمہاری ان باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا جو تمہارے پاس ہیں، جو تم پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، تمہاری نبوت ہے، وہ رسول ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اگر ایسا رسول آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور اس پر ایمان لے کر آنا اور ان کی تصدیق کرنا۔ یہ اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا، یعنی دنیا بننے سے پہلے عالم ارواح کے اندر جب سارے نبیوں کی روحیں موجود تھیں، اللہ پاک نے سب نبیوں سے یہ عہد لیا تھا۔ تو یہ سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آئے، انہوں نے ایک تو لوگوں کو اپنی نبوت کے بارے میں بتایا، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہمارے بعد ایک رسول آنے والے ہیں۔ یعنی سارے نبی جو تھے وہ مبشر بن کر آئے، بشارت دینے والے بن کر آئے کہ ہمارے بعد ایک رسول آنے والا ہے، ہم تمہیں خوشخبری دینے والے ہیں۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود، اور قرآن پاک میں تو خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک رسول آنے والا ہے جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو رسول میرے بعد آئیں گے،
اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو سارے نبی مبشر بن کر آئے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصدق بن کر آئے، سب کی تصدیق کرنے والے بن کر آئے۔ اور آپ علیہ السلام نے تصدیق صرف دنیا کے اندر ہی نہیں کی بلکہ قیامت والے دن بھی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ پاک جب دیگر جو امتیں ہیں، گزشتہ امتیں ہیں، ان سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے میرے نبیوں پر ایمان کیوں نہیں لائے، تم لوگ میرے نبی پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، تو آگے سے یہ عذر پیش کریں گے کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے ہمیں تیرا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ پاک امت محمدی علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ کہ میرے نبیوں نے پیغام پہنچایا یا نہیں، تو یہ امت گواہی دے گی کہ یا اللہ بالکل پہنچایا۔ تو اس پر وہ عذر پھر اعتراض کریں گے کہ یا اللہ ان کو کیسے پتہ، یہ تو بعد میں آنے والے ہیں، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے۔ تو پھر اللہ پاک اس امت سے دریافت فرمائے گا، تو پھر یہ امت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مالک و مولا، ہم نے تیرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام بھی وہاں تصدیق فرمائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کثرت کے ساتھ تھا، اور یہودی عیسائی جو علماء تھے یہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کو جانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، جیسے باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں پتہ ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، اس طرح یہ جانتے تھے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر بھی قرآن میں بیان کیا ہے، فرمایا یعرفون ابناءہم کما یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس طرح پہچانتے تھے کہ یہ آخری نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، سب جانتے تھے۔ لیکن یہ آگے بیان کیا کرتے؟ بیان یہ کرتے، اچھا دو طرح کے یہودی علماء تھے، ایک تو وہ تھے جن کے سامنے حق ظاہر ہوا، جن کے سامنے یہ بات ظاہر ہوگی کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف ان کے سامنے جب ظاہر ہوئے، انہوں نے دیکھا تو ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف خوبیوں کو پرکھا، سمجھا، دیکھا، ایمان لے کر آ گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی علماء تھے، لیکن ایک تعداد یہودی علماء کی وہ تھی کہ جو حسد کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے کر نہ آئے۔ حسد کس بات کا؟ حسد اس بات کا کہ یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی اسرائیل ہے، تو ان کی اولاد میں سے یہ کیوں نہیں آئے؟ تو یہ حسد ان کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ نعمت ان کے پاس کیوں چلی گئی، ہمارے پاس یہ نعمت کیوں نہ آئی، تو اس حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ دوسری وجہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی اگر ان کو ہم نے بڑا نبی اگر ان کو ہم نے آخری نبی مان لیا۔ اور تیسری وجہ نذرانے وغیرہ ملتے، ان کو یہودی جو سردار تھے وہ ان کو پیسہ وغیرہ دیتے، تو یہ آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو اس طرح بیچتے، جس کا ذکر اللہ نے اس سے پہلی والی آیت میں یوں بیان کیا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، میری آیتوں کو دنیا کے تھوڑی ذلیل دولت کے بدلے بیچو نہ، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو نہ بیچو۔ تو اللہ نے اس کا ذکر بھی یہاں پر کیا اور مختلف جگہوں پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ نے جو یہاں پر فرمایا کہ حق سے باطل کو نہ ملاؤ، حق کو باطل سے ملاؤ نہ، بلکہ حق کو واضح بیان کرو جو حق ہے۔ حق تو یہی تھا کہ یہ بتاتے کہ یہ آخری نبی ہیں، اور ان کا جو دین ہے وہ دین اسلام جو ہے یہ بھی ایسا دین ہے جو سب نبیوں کے جو جد اعلیٰ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد جتنے نبی ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ واضح بیان کرتے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے آنے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے کی تھی۔ وہ دعا کیا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے مالک و مولا ان میں ایک ایسا رسول فرما جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ چاہیے تو یہ تھا حق صحیح بیان کرتے،
لیکن بجائے حق بیان کرنے کے اب یہ اس میں ملاوٹ کرتے. ملاوٹ کیا کرتے؟ ملاوٹ یہ کرتے، کہتے دیکھو یہ جو نبی آئے ہیں نا آخری، یہ آئے ہیں مسلمانوں کے لیے، تمہارے لیے نبی نہیں ہیں. آدھا سچ آدھا جھوٹ. نبی تو ہیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن یہ وہ نبی نہیں جو تمہاری طرف بھی نبی ہیں. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت سب کے لیے عام، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام سے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے حبیب ان سے فرما دو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت سب کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، نبیوں کے لیے بھی آپ رسول ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت سب کے لیے. تو یہاں پر یہ ملاوٹ کرتے تو ان کو سمجھایا گیا کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ باطل سے باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، بلکہ جو حق ہے اسے ہی بیان کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ ایسی بات کو بیان کرتا ہے جس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہوتا نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا یہ بات درست ہے یا غلط ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر بندہ غلط بیانی کرے، یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور یہ بڑا جرم ہوتا ہے. ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو علم ہی نہیں کہ یہ کام کرنا غلط ہے یا درست ہے، یہ بندہ غلطی کرے اگرچہ یہ بھی غلط ہے، لیکن ایک ایسا بندہ جس کے سامنے واضح ہو کہ یہ غلط ہے اور پھر بھی وہ غلطی کرے تو وہ تو ڈبل مجرم ہے نا. تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ آخری نبی ہیں، اتنے واضح انداز میں جانتے ہو جیسے باپ بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس طرح تم جانتے ہو. جب جانتے ہو تو پھر اس باطل کو بیان کیوں کرتے ہو، حق کے ساتھ باطل کو کیوں ملاتے ہو، اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے کیوں ہو. تو جان بوجھ کر حق کو چھپانا یہ یہودی علماء کا طریقہ رہا ہے. علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں ارشاد فرمایا کہ اس آیت سے پتہ یہ چلا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے، ایک بات، اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق کو چھپانا یہ حرام ہے. یہ یہودی علماء کا طریقہ ہے. تو اللہ پاک کے اس فرمان میں اگرچہ یہودیوں کے لیے خاص ایک نصیحت ہے، خاص ان کو سمجھایا گیا، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں درس نصیحت ہے، کیونکہ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پر فرمایا ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور ایک جگہ فرمایا، بلکہ جب قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ھدی للمتقین، اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب ایک جگہ فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت، ایک جگہ فرمایا متقی لوگوں کے لیے ہدایت. تو مطلب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت تو سب کے لیے عام ہے، لیکن ہدایت حاصل وہ کرتے ہیں جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت ہے. رہتی دنیا تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ کا یہ کلام سب کے لیے ہدایت ہے. تو اس جہاں جہاں سابقہ اقوام کے واقعات بیان ہوں گے، سابقہ اقوام کو نصیحتیں بیان ہوں گی، سابقہ اقوام کے برے اعمال اور افعال پر ان پر آنے والے عذابات کو جب بیان کیا جائے گا تو اس میں ہمارے لیے نصیحت ہوگی. اور سابقہ قوموں کے جو واقعات کو اللہ نے بیان کیا، یہ کیا ہے؟ یہ عقل مندوں کے لیے، لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ اگر انہوں نے اچھے کام کیے ان پر نعمتیں ہوئی تو تم بھی وہ اچھے کام کرو، اگر انہوں نے غلط کام کیے ہیں اور ان غلط کاموں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے ہیں تو تم وہ غلط کام نہ کرنا، ورنہ جب ان پر عذاب آ سکتا ہے تو تم پر بھی آ سکتا ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ بے شک ان کے جو سابقہ اقوام ہیں ان کے قصوں میں، ان کے واقعات میں
عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ تو اس لیے یہاں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، جب بھی قرآن کا مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں تو دو چیزیں پیش نظر رکھا کریں۔ ایک بات تو اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھا کریں۔ اور دوسری بات یہ رکھا کریں کہ اس میں میرے لیے نصیحت کیا ہے۔ ہمارا المیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، تعداد ہے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے مسئلہ تھا، میرے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے ہے، میرے لیے تھوڑی ہے۔ ارے بھائی تم بھی تو دیکھو تمہارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کہیں تمہیں اس کے ذریعے نصیحت تو نہیں کی جا رہی۔ اگر صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہوتا تو پھر قرآن میں اس کو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر صرف ان لوگوں کے واقعات بیان کرنا مقصود ہوتا، ٹھیک ہے تمہاری نالج میں اضافہ ہوگا، انفارمیشن ملے گی تمہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو بھائی قرآن کو ہمارے لیے نصیحت کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر غور کریں کہ ان چیزوں کے اندر میرے لیے نصیحت کیا ہے۔ تو جو بھی آیت پڑھیں اس میں دو چیزیں ضرور پیش نظر رکھا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کا دل و دماغ روشن ہوگا، اور قرآن کا جو اصل مقصد ہے نازل کرنے کا، قرآن کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اسے پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کریں، لوگ اپنی اصلاح کا سامان کریں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں جو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ قرآن جب کسی کا انتقال ہو قرآن پڑھ لیں، بیٹی کی شادی ہو سر پر سایہ کر کے بیٹی کو رخصت کر دیا جائے، قرآن پڑھ کر چلے جی دم کر دیا جائے۔ قرآن اس لیے جی ہم نے قرآن کو اس چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، چلے جی قرآن اٹھائیں جی، قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ تو ہم نے قرآن کو ان چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، ورنہ قرآن کے نزول کا مقصد وہ کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ قرآن کا مقصد ہے جو رب نے بیان کیا ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ اس قرآن کے ذریعے تم انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف رہنمائی کرو، روشنی کی طرف انہیں راستہ دو۔ تو یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ دیکھیے جب بھی آپ کوئی بات بیان کریں حق اور سچ بیان کریں، دین کی جو بات آپ کے علم میں ہے تو اسے درست انداز سے بیان کریں، اپنی طرف سے ملاوٹ کر کے بیان نہ کریں۔ یہ یہودی علماء کا طریقہ ہے جس پر ان کو وعید بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ نہیں معلوم، اگر آپ نہیں جانتے تو اپنے اندازے سے بیان نہ کریں، بول دیں میں نہیں جانتا۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو کہیں جی میں نہیں جانتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ کہہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ غلط مسئلہ بتا دیں کہ اگر میں نے یہ کہا میں نہیں جانتا، لوگ کہیں گے ارے یہ کیا، علامہ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، درس نامی کیا ہوا ہے، آپ کو آتا نہیں، امامہ پہنا ہے، جبہ ہے، جناب آپ دیکھنے میں تو بڑے صاحب علم لگتے ہیں۔ تو بھائی صاحب علم لگتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پوری دنیا کا علم سارا کا سارا میرے پاس آ گیا۔ اللہ نے جب قرآن میں واضح فرما دیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے۔ مجھے معلوم نہیں لیکن میں اپنے بڑوں سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا، دارالفتہ اہل سنت میں ہمارے مفتیان کرام ہوتے ہیں ان سے پوچھ لوں گا، اور سنی علماء ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ تو لیکن یہ بات کرنا آپ کو پتہ نہیں، آپ غلط مسئلہ بتا دیں، یا پھر آپ درست مسئلہ بتا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے سارا درست مسئلہ بتایا تو میری عزت میں کمی نہ آ جائے، لوگ میرا ہاتھ چومتے ہیں، کہیں میرے ہاتھ چومنا نہ چھوڑ دیں، تو اس وجہ سے آپ تھوڑی سی غلط بات بھی اس میں مکس کر دیں، تو یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی حرام ہے۔ درست بات جیسی ہے ویسی کی واسی بیان کر دیں۔ عزت اور ذلت لوگوں نے نہیں دینی، عزت اور ذلت رب نے دینی ہے۔ رب کا قرآن میں وعدہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، عزت بھی وہ دیتا ہے، ذلت بھی وہ دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عزت والی زندگی، عزت والی ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ نماز ظہر پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں لغزشوں خطاؤں سے درگزر فرما۔
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول